السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، ہری بھری فصل مٹی کے کھیت میں اگتی ہے، نہ کہ سونے چاندی کے فرش پر۔ یہ محدود معنوں میں صرف ذرات کی بات نہیں، بلکہ یہ زندگی کا عالمگیر قانون ہے۔ خدا نے ہر چیز کے وجود میں آنے کے لیے ایک نظام مقرر کر دیا ہے۔ اسی خاص نظام کے تحت وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ کسی اور طریقے سے ہم اس کو وجود میں نہیں لا سکتے۔ یہی انسانی زندگی کا معاملہ ہے۔ زندگی ایک ایسا امتحان ہے جو صبر کی زمین پر دینا پڑتا ہے۔ زندگی ایک ایسی کھیتی ہے جو صبر کی زمین پر اگتی ہے۔ خدا نے ابدی طور پر مقرر کر دیا ہے کہ زندگی کی تعمیر صبر کی زمین پر ہوگی۔ اب قیامت تک یہی ہونا ہے۔ ہم اس کی تعمیر کے لیے کوئی دوسری زمین نہیں بنا سکتے۔ پیارے دوستو، صبر کسی منفی چیز کا نام نہیں۔ وہ سراسر ایک مثبت رویہ ہے۔ صبر کا مطلب ہے بے سوچے سمجھے کر گزرنے کی بجائے سوچ سمجھ کر اپنا کام کرنا، جذباتی رد عمل کی بجائے شعوری فیصلے کے تحت اپنا منصوبہ بنانا، وقتی ناامیدیوں میں مستقبل کی امید کو دیکھ لینا، حالات میں گھر کر رائے قائم کرنے کی بجائے حالات سے اوپر اٹھ کر رائے قائم کرنا۔ ایک بیج کو آپ سونے کی پلیٹ میں رکھ دیں تو وہ اپنی زندگی کے سر چشموں سے مربوط نہیں ہوتا۔ وہ زندگی کے اسباب سے بھری ہوئی کائنات میں بے اسباب پڑا ہوا رہتا ہے۔ وہ اگنے کی ساری صلاحیت رکھتے ہوئے اگنے سے محروم رہتا ہے۔ پیارے دوستو، یہی حال انسان کا ہے۔ اگر وہ بے صبری کی حالت میں ہو تو وہ خدا کی سرسبز شاداب دنیا میں ایک سوکھے ہوئے پیڑ کی مانند پڑا رہے گا، لیکن صبر کو اختیار کرتے ہی وہ اچانک خدا کی زمین میں اپنی جڑیں پا لیتا ہے اور بڑھتے بڑھتے بالآخر پورا درخت بن جاتا ہے۔ جب آدمی حقیقی معنوں میں صبر کا ثبوت دیتا ہے تو وہ بندوں کی سطح پر جینے کی بجائے خدا کی سطح پر جینے لگتا ہے۔ دنیا کی تنگیوں سے گزر کر وہ آخرت کی وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ بے معنی زندگی کے مرحلے سے نکل کر بامعنی زندگی کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ دوستو، صبر والا انسان ہی مومن انسان ہے، اور اسی کے لیے وہ ابدی انعام مقدر کیا گیا ہے جس کا دوسرا نام جنت ہے۔